ویلکم بیک. کچھ گفتگو اب ہم ابتر ماحولیات کی بھی کر لیتے ہیں. نئے وفاقی بجٹ میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ چھوڑ کے دیگر تمام ماحولیاتی شعبوں کے لیے مختص رقم بڑھائی نہیں گئی ہے، کم کی گئی ہے. مثلا درجہ حرارت میں کمی کے لیے ضروری اقدامات سے متعلق جو بجٹ ہے 603 ارب روپے سے گھٹا کے 124 ارب روپے کر دیا گیا ہے. سیلاب، خشک سالی سے نمٹنے اور ارلی وارننگ سسٹم بہتر بنانے وغیرہ کی مد میں 85 ارب روپے کا گزشتہ بجٹ 70 ارب روپے کر دیا گیا ہے. البتہ قدرتی آفات سے بحالی کا بجٹ 1 ارب سے بڑھ کے 21 ارب روپے ہو گیا ہے. یہ کٹوتیاں ایسے وقت کی گئی ہیں جب امریکہ کی یونیورسٹی آف شکاگو کی ایک تحقیق کے مطابق درجہ حرارت میں تیزی سے اضافے کے سبب 2030 تک پاکستان کے 9 اضلاع انسانی رہائش کے قابل نہیں رہیں گے، یعنی وہاں کی آبادی کو نقل مکانی کرنا پڑ سکتی ہے. 2050 تک گرمی کے سبب ہونے والی عالمی اموات میں سے 1/3 پاکستان میں ہو سکتی ہیں. اس امر کے باوجود کہ پاکستان جو ٹاپ 10 ممالک ہیں جو اس وقت اپنی ماحولیاتی بقا کے خطرے سے سب سے زیادہ دوچار ہیں، آؤٹ آف 194 اسٹیٹس، یونائٹڈ نیشن اسٹیٹس، اس کے باوجود اگرچہ حکومت نے ماحولیاتی بجٹ پہ کٹ لگایا ہے، مگر ماحولیات کی بہتری کے نام پہ جمع ہونے والی ٹیکس آمدنی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ای ویز پر 20 ارب روپے کی لیوی حاصل ہوگی، یعنی 100% اضافہ، جبکہ آلودگی کنٹرول کرنے کے نام پہ 50 ارب روپے کی کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی نافذ ہے. یہ ماحولیاتی ٹیکس جمع کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ یہ رقم ماحولیات کی بہتری کی مد میں خرچ ہو اور پیٹرولیم لیوی کی طرح اسے بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے. ماحولیات سے متعلق برطانوی تنظیم ریوائیو ارتھ سے وابستہ نورین حیدر 19 برس سے ماحولیاتی موضوعات پہ کام کر رہی ہیں. نورین، بنیادی مسائل جو میں نے جن کی ایک جھلک پیش کی ہے، ان میں سے کسی کا کسی کے پاس کوئی تسلی بخش جواب بظاہر نہیں ہے. ایسی فیصلہ ساز مس مینجمنٹ کے ماحول میں یہ جو ماحولیاتی ابتری کا بحران ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ اسد اللہ صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ایک انتہائی اہم سبجیکٹ کے اوپر. ظاہر ہے ہم جو ماحولیات سے متعلق لوگ ہیں وہ گاہے بگاہے آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر جگہوں پر بھی ان موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں، مگر جو خصوصی طور پر آج مجھے آپ نے بلایا ہے وہ میرا وہ کام ہے جو کہ ہم نے پچھلے سال کے سیلاب کے تناظر میں ایک بہت ہی عرقریزی سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، جو آپ کے تمام سوالوں کا اس کے اندر شافی جواب موجود ہے. اب بظاہر یہ بات درست ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام مسائل ہماری پہنچ سے اور قابل حل نہیں رہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہمارے ارد گرد ہمارے نیٹ ورک میں بے شمار ماہرین ایسے ہیں جو ان تمام مسائل سے نہ صرف نبرد آزما ہے بلکہ ان کے بہت سارے شافی حل بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور وہ ان تمام حل کو لے کر حکومتوں کے پاس، مختلف میڈیا کے پاس جاتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت میں جو فیصلہ ساز لوگ بیٹھے ہیں، جو پارلیمنٹ میں اس مسئلے سے متعلقہ وزراء ہیں اور بہت ساری کمیٹیوں کے ممبر ہیں، وہ دراصل ماحولیات کے یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے یا کلائمیٹ چینج کے ماہر نہیں ہیں. اور ان لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی فکر، جیسے آپ نے کہا کہ ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، بجٹ گھٹائے جا رہے ہیں،
اور اس تمام چیزوں میں ماہرین کہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ ان کی صائب رائے لے کر اور یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی ریالٹی ہے، اور اس کے امپیکٹ، اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے ماحول پر بھی اور دیگر ملکوں میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مستقل اثر انداز ہو رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے، لیکن کلائمیٹ چینج ایک سلو موونگ پروسیس ہے۔ کلائمیٹ چینج ایک امیڈیٹ پروسیس نہیں ہے۔ ابھی بھی جو ہمارے موسم ہیں وہ ایک تواتر کے ساتھ بدلتے ہیں، اور ان کی تبدیلی اور ان کے تواتر کے ساتھ بدلنے کے جو وقفے ہیں اور جو تبدیلیاں ہیں وہ اسی طرح رونما ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ جو مانسون ہے وہ جولائی میں آتا ہے اور جولائی میں ہی آ رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مانسون کی بارشیں جو ہیں وہ کہیں مارچ میں یا فروری میں شروع ہو گئی ہوں تو لوگوں کو معلوم نہ ہو کہ اس سیزن میں کیا ہونا ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے جو اس کی کسی بھی مشکل کی وقت کی یا کسی بھی مصیبت کی جو پریپریشن ہے، جو ارلی وارننگ اور پریپریشن ہے، وہ مناسب نہیں کر رہی۔ ہماری رپورٹ میں یہ چیز بڑی واضح ہے، اور ہم نے بہت عرق ریزی سے دنیا کے بہت سارے انٹرنیشنل لیول کے ماہرین کو اکٹھا کر کے ہم نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے کہ جو پچھلے سال کا سیلاب آیا اور اس سے پچھلے 10 سال میں جو سیلاب آتے رہے ہیں، ان کی خالی وجہ قدرتی یا کلائمیٹ چینج نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو حکومت کی پریپریشن ہے، جو حکومت کی سوچ ہے، جو پلاننگ ہے، جو پیراڈائم ہے جس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں اور ماہرین یہ سمجھتے ہیں اور ایویڈنس یہ کہتا ہے اور ڈیٹا اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے اور وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ جو ان ساری چیزوں کا صائب حل نکال سکے۔ تو حل موجود ہیں، صرف وہ حل ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ دیکھیے، اب جب ہمارے ہاں سیلاب آتے ہیں اگست میں، جولائی کے مڈل میں اور اگست میں وہ سیلابی صورتحال کافی زیادہ واضح ہو جاتی ہے، تو اس وقت حکومت ایکشن میں آتی ہے اور ہمیں ان کا پوسٹ ڈیزاسٹر بھاگ دوڑ اور وہ سارا فعال ہونا نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جب یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ کیا آپ اس سال کے سیلاب کے لیے تیار ہیں، تو تمام حکومتیں یہ کہتی ہیں، وفاق اور صوبائی حکومتوں کے بشمول، کہ ہم بالکل پریپیئرڈ ہیں۔ لیکن بعد میں کوئی یہ سوال نہیں ہوتا کہ جب آپ نے یہ بات کی کہ ہم بالکل پریپیئرڈ ہے تو پھر یہ کیا ہوا؟ پھر یہ مختلف نوع کے جو سیلاب آتے ہیں، کبھی بارشی سیلاب آتا ہے، کبھی ریورائن سیلاب آتا ہے، کبھی فلیش فلڈز کی بات ہوتی ہے، تو پھر آپ کیوں پریپیئرڈ نہیں تھے؟ نہیں، اس وقت پھر وہ صرف پوسٹ ڈیزاسٹر ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پری ڈیزاسٹر، پری فلڈ کی کنٹرول کے لیے بہترین انتظام، بہترین پیراڈائم موجود ہے، جس کے اوپر اگر عمل کیا جائے اور بہت مناسب پیسوں میں، بہت تھوڑے پیسوں میں، جو کہ آنے والے سیلاب کے بعد کے نقصانات پہ اٹھنے والے کی لاگت سے ایک فریکشن آف دیٹ ہیں، وہ نہیں کیا جا رہا۔ اور آج نورین، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک بہت ہی انتہائی معصومانہ سوال ہے اور شاید ہم جانتے بھی ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، لیکن پوچھنا ضروری ہے۔ کیوں نہیں؟ اگر مطلب ایکسپرٹس موجود ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یار ہر ڈی سی، اے سی یا چیف منسٹر مطلب کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایکسپرٹ سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ یار کم خرچے میں پریونشن ہوتی ہے، اور ہمیشہ کہتے ہیں نا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، تو کیوں نہیں کیا جاتا؟ مطلب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی دیکھیے، ایک پورا پیراڈائم تھا یہ جو پورے پاکستان میں، خاص طور پہ پنجاب میں اریگیشن کا سسٹم ہے، یہ انگریز کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک فلسفی تھی، اس کے پیچھے ایک آئیڈیالوجی تھی۔ وہ آئیڈیالوجی یہ تھی کہ آپ نے اس پانی کے ذریعے اس پورے کولونائزڈ ایریا کو کنٹرول کرنا تھا۔ جب وہ ہماری پارٹیشن ہو گئی اور ہم آزاد ہو گئے اور برٹش واپس چلے گئے، وہ کلونیل مائنڈ سیٹ اور وہ سسٹم جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہ بتاتی ہوں کہ جو ہمارے، اب دیکھیے کتنی افسوس کی بھی بات ہے، اور مجھے تو انتہا درجے کا اس بات سے غم رہتا ہے، افسوس رہتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے
20 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ رائٹس آف ریورز پہ اور واٹر ایشوز پہ اور فلڈ مینجمنٹ کے اوپر اتنا کچھ لکھا ہے، اور پاکستان کے چپے چپے پہ جہاں ریورز اور پانی کے متعلقہ ہیں میں نے سفر کیا ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب سی بات ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو یہ سرزمین ہے پنجاب کی، اس میں مشرقی اور مغربی دونوں پنجاب شامل ہیں، اس کے اندر جو دریا بہتے ہیں وہ اتنی قیمتی مٹی لے کر آتے ہیں اوپر سے، جس کو ایلوویم کہتے ہیں، ایلوویل سوائل کہتے ہیں۔ وہ مٹی دراصل جو ہمالیہ کی چوٹیوں سے آتی ہے، وہ مٹی آپ یہ سمجھیں کہ اتراکھنڈ اور کیلاش کے پہاڑوں سے، مانسروور جھیل سے وہ نکلتی ہے، اور وہاں سے سفر کرتی ہوئی وہ جب پنجاب تک آتی ہے، پنجاب کے پلینز تک آتی ہے، تو وہ زمین کے اوپر ٹاپ سوائل اس ایلوویم نے بنانی ہے جو کہ سیلاب لے کر آتے ہیں۔ وہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور اس مٹی کی وجہ سے یہ پورا خطہ ہزاروں سال سے زرخیز ہے۔ بے شک وہ مٹی نہ ہو تو یہ پورا خطہ بنجر ہو جائے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک۔ میں پنجاب کی میں لاہور کی رہنے والی ہوں، لاہور میں پیدا ہوئی ہوں، پنجاب میری سرزمین ہے، اللہ رہتی دنیا تک یہ قائم سلامت رہے۔ لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ جب یہ آپ نے پیراڈائم یہ بنایا کہ آپ نے سیلاب کا مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ آپ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ دریاؤں کے اوپر جو بند ہیں وہ اونچے کرتے جاتے ہیں، اور وہ جو مٹی ہے ایلوویم وہ دریاؤں کے اندر بھل بناتی ہے، یعنی کہ وہ زمین پہ بچھنے کی بجائے دریاؤں کی تہ میں بھل کی صورت میں جمع ہوتی جاتی ہے، جس سے دریاؤں کا جو آپ سمجھے کہ ہائٹ ہے اس ویزا وی دا بند، وہ ہر سال اونچی ہوتی جاتی۔ جب آپ ہر سال وہ سطح اونچی ہوتی ہے تو آپ ہر سال نئے پروجیکٹ بناتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ، اربوں روپے کے پروجیکٹ، ان بند کو اونچا کرنے کے لیے۔ اور اصل میں کیا ہونا چاہیے کہ ان دریاؤں نے سرزمین کے اوپر پلینز میں داخل ہو کے میانڈر کرنا ہے۔ میانڈر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آڑا ترچھا ہو کے زمین کے اوپر سفر کرنا ہوتا ہے، جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں نیچرلی قدرتی طور پہ انہوں نے اس ایلوویم کو اس زمین کے اوپر ڈپازٹ کرنا ہے۔ ہماری حالت دیکھیں کہ وہ یعنی کروڑوں اربوں یعنی کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ بیش قیمت مطلب مٹی قدرت جو کی ہے کھاد ہے نا، یہ ایک طرح سے نا، یہ تو قدرت کی کھاد ہے۔ بالکل وہ ضائع ہو رہی ہے دریاؤں کے اندر بھل کی صورت میں، اور وہ دریاؤں کو تنگ کر رہی ہے۔ اور ہم ورلڈ بینک سے اور ADP سے ہر سال ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کے پروجیکٹ انفراسٹرکچر کے لے رہے ہیں، تاکہ ان دریاؤں کے اوپر جو بند ہیں ان کو اور اونچا کیا جائے اور مضبوط کیا جائے، اور دریا اپنی حد سے باہر نہ دیکھیے دریا سیدھے کنالز کی طرح نہیں بہتے، دریاؤں نے میانڈر کرنا ہوتا ہے، دریاؤں نے زمین کے اوپر سانپ کی طرح ایسے آڑا ترچھا گھوم کے سمندروں تک جانا ہوتا ہے، جہاں جہاں سے وہ گھومتے ہیں۔ اب 100% تو یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ بہت ساری پرماننٹ انفراسٹرکچر بن چکا ہے، مگر جہاں جہاں ممکن ہے بجائے فلڈ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے، فلڈ اس سرزمین کی زرخیزی کا واحد راستہ ہے۔ اگر یہ دریا سیلاب نہیں لائیں گے تو یہ زمین کی ٹاپ سوائل ختم ہو کے اس زمین کو بنجر کر دے گی۔ تو آپ یہ جو پیراڈائم پوری کلونیل پیراڈائم تھی اس سے باہر آئیں، ماہرین کا مشورہ لیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بجائے دریاؤں کو جہاں ممکن ہو سکے زمین کے اوپر میانڈر کریں۔ دیکھیے اٹس اے ٹینگو، ایک ڈانس ہوتا ہے ٹینگو، کبھی ایک پارٹنر آگے کبھی دوسرا پارٹنر پیچھے، اس طریقے سے دریاؤں کے ساتھ آپ نے اٹس اے ٹینگو۔ جب دریا موج میں آئے گا اور آگے بڑھے گا تو آپ نے اپنی آباد کاری کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا ہے۔ جب دریا اتر جائیں گے، دیکھیے کوئی بھی سیلاب ہو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر پانی اتر جاتا ہے، اس سے زیادہ قدرتی پانی 24 گھنٹے 48 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں ٹکتا۔ جب دریا اتر جائیں اگلے سال فلڈ آئے گا۔ جب دریا اتر جائیں تو آپ اس جگہ کے اوپر جو کہ دریا کا بیٹ ہے اس کے اوپر انفارمل سٹرکچرز بنا سکتے ہیں جو کہ عارضی ہوں، مثلا وہاں آپ کیٹل فارمنگ کر سکتے ہیں۔ نورین قد کلامی کے لیے معذرت، اس کو ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا کیونکہ آج ہمارا ٹائم یہاں ہی ختم ہو رہا ہے، لیکن جس طرح یہ سمجھا رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ خوفناک
ایک پکچر یہ ہمارے سامنے آتی ہے. یہ صرف کلائمیٹ چینج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فلڈ مینجمنٹ کا مسئلہ یہ ہماری عقل اور ذہانت کا بھی نہیں, وہ تو ہے ہی ہے باس, وہ تو بنیاد ہے. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. ایک ایگریکلچر ملک اگر اپنے یار اگر کسی طرح یقین دلا دیا جائے نا کہ نیشنل یہ جو کلائمیٹ کا خطرہ ہے یہ اصل میں ہے انڈیا, تو ہم فوری طور پہ فوکس کر لیں گے اس میں. میرا خیال ہے یہ انڈیا کے لیول پہ جب تک ہم اسے محسوس نہیں کریں گے ہم اس کو مذاق ہی سمجھتے رہیں گے. جو بات ہے. تو آج اتنا ہی, فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ.